प्रोग्राम में आप खुश आमदेद। बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट के जो हाइब्रिड निज़ाम। सर कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये फिर से ताल्लुक़ है, आपके सेनेटर है। सर क्या कहेंगे आप, किस निज़ाम में जी रहे हैं? एक हाइब्रिड निज़ाम है, एक्सेप्टेबल इस मुल्क की पार्लियामान को ऐसे ही चलता रहना चाहिए आगे भी? कभी उनके मुंह से भी सच निकल जाता है, तो उनके मुंह से भी गलती से सच निकल गया है और पता नहीं उसके कॉन्सिक्वेंस उनको क्या बर्दाश्त करना पड़े या पड़ रहे हैं। ये पार्लियामान को ये निज़ाम जो है वो बिल्कुल सूट नहीं करता, अवाम को ये निज़ाम बिल्कुल सूट नहीं करता। इस पाकिस्तान को, जो मेरा और आपका पाकिस्तान है, इसको ये निज़ाम सूट नहीं करता। ज़बरदस्ती ये मुसल्लत है और इस मुसल्लत निज़ाम के ख़िलाफ़ यकीनन हम और आप मिल के बात करते हैं और इस बात को आगे तक लेके जाते हैं। ये एक जद्दोजहद है, एक जहद मुसलसल है जो हम कई सालों से किए आ रहे हैं और इसको उस वक्त तक जो चलाते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, या हम इस पार्लियामान में मौजूद थे, या जो है वो हम इस निज़ाम को टॉपल नहीं करते। मगर उन लोगों का काल तो ये है कि अगर माजी जिस तरह का निज़ाम होता तो हुकूमत वक्त से पहले जाती, ना पार्लियामान और जमहूरियत धीरे होती। हुकूमत का रहना मसला नहीं है, आपके पास पैमाना ये है कि क्या पाकिस्तान ने तरक्की की है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की की है, इसके लोगों के हालात ठीक हो गए हैं, तो ये निज़ाम जो है आप कह सकते हैं कि अच्छा था। अगर इनके लोगों के हालात जो है पहले से भी ख़राब होते जा रहे हैं, अगर यहाँ अमन अमान की सूरत हाल पहले से भी बदतर है, तो फिर आप इस निज़ाम को बुरा कहिए, इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कीजिए और उस जद्दोजहद को किसी नतीजे तक पहुँचाने तक ले जाइए। तमाम साहब इस पर ये भी कहा जाता है कि माजी ने तमाम जमात इसका हिस्सा रही हैं। JFA के बारे में भी कहा जाता है कि जनाब मुशर्रफ के दौर में वो भी कहीं ना कहीं इस निज़ाम का हिस्सा रही है। जिसको मौका वो कहते नहीं मिलता वो तरकीब करते, जिनको मिल जाता निज़ाम का हिस्सा हो जाता। इसका एक आसान सा जवाब तो ये है कि मैं कहूँ कि मैं नहीं था, मगर दूसरी बात ये है कि जो गुज़र गया उसके ऊपर जो है उसको छोड़ के आप आगे चलिए और फिर इस निज़ाम का हिस्सा ना बनिए। आइए मैं और आप मिल के इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हैं, हम सब मिल के जद्दोजहद करते हैं। हम नहीं कहते कि हम इसका कल हिस्सा थे या नहीं थे, हम उसकी कोई तवज्जिहात नहीं पेश करते। बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने गोया कि ये कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम है और ये एक हकीकत है कि जो बहरहाल वज़ीर दिफ़ा ने भी उसका इजहार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर स्कूल के अंदर हकीकी और अवामी जमहूरियत चाहिए तो उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी पड़ेगी। चलते हुए कुछ और सियासतदानों से गुफ्तगू करते हैं, उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वफाकी काबीना के रुकन खेलदास कोस्तानी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है हाइब्रिड निज़ाम के बारे में कि मौजूदा निज़ाम को कहा जा रहा है, सर आप उस निज़ाम का हिस्सा हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, ज़रा कुछ समझाएं आवाम को। देखें, पहली बात है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो अभी कुछ लेवल पे जो जमहूरी अख्तियार होते हैं, या वो अभी जैसे नहीं छोटा कचरा हो है, छोटा बच्चा तो मैच्योर नहीं है, ये घुटनों चल रहा है। जो भी है। कहते हैं ना कि जैसी तैसी जमहूरियत अच्छी होती है। ख्वाजा आसिफ साहब एक हमारे दबंग रहनुमा है, दबंग बातें करता है, उसका ज़ाती एक नुक्ते नज़र होता है और नुक्ते नज़र वो हमेशा, मैं ख्वाजा आसिफ साहब को इसलिए भी पसंद करता हूँ, वो हक़ाइक़ पे, हकीकत पे मुबनी बातें करते हैं। और सियासतदान को सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो चीज़ें हैं वो कहनी चाहिए। मगर मैं समझता हूँ जो भी निज़ाम है, पार्लियामेंट उस वक्त सुप्रीम है, पार्लियामेंट अपने फैसले कर रही है, पार्लियामेंट के जो बालादस्ती के लिए तमाम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। और सबसे जो बड़ी अहम बात है कि पहली दफ़ा हुआ है, 2018 में भी था मगर उसमें एक तलखियाँ हुई, मगर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है या जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी सिविल और अस्करी क़यादत है, उन्होंने जो फ़ैसले किए मिलकर, उससे मैं समझता हूँ जमहूरियत भी मजबूत हुई है, पार्लियामेंट भी मजबूत हुई है, मईशत भी मजबूत हुई है, पाकिस्तान भी मजबूत हुआ है सिफाती लिहाज से। और जो जमहूरियत को अगर नुकसान हुआ है, जिसकी आज हम जो ख्वाजा साहब ने, वो उसका ज़िम्मेवार इमरान खान है। नवाज़ शरीफ को 2017 में वो साजिश नहीं करता, और मैं समझता हूँ सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, फिर इन्वॉल्व दूसरे किसी को आके करता है, किसी को। तो ये गलतियाँ सियासतदान की है, सियासतदानों ने भी गलतियाँ की है। कोई इतनी बारी आज बानी पीछे क्या कह रहे जेल से कट के,
وہ جمہوریت کی بات تو نہیں کر رہے, وہ سول بالادستی کی بات نہیں کر رہے, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات نہیں کر, وہ کہہ رہے ہیں کسی بھی طرح مجھے اقتدار دے دو, میرے سے بات چیت کر رہو. تو یہ نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت. میں سمجھتا ہوں گہرا نہیں بات ہے وہ. اگر عمران خان کا اسٹینڈ جمہوریت کا ہو تو ہمیں سمجھ میں ہے, مگر اس کا آج بھی وہ نہیں ہے. اور جو 2018 میں غلطی کر کے اس نے جمہوری نظام کو, جمہوریت کو کمزور کیا, اور آج یہ اس کے لیے حربے استعمال کر رہا ہے, بلیک میلنگ کر رہا ہے, اداروں پہ حملے کر رہا ہے, پروپیگنڈا کر. اگر میں سمجھتا ہوں موجودہ جو عسکری قیادت ہے, میں نے فیلڈ مارشل کو ایک دفعہ جوائنٹ سیشن میں سنائے, انہوں نے کہا کہ آپ اس ایوان یہ مقدس ہے, آپ کا کام ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں, آپ اس ایوان کو مزید مضبوط کریں. تو جب ہمیں ایک ایسا عسکری لیڈرشپ ملی ہے جو اس آئین پہ یا جو اس پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے بلیسنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو وزیر اعظم کی قیادت میں وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستانی دفاع کے لیے, تو اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں طور پر. وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 90 کی دہائی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوں. تو صاحب کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے تھا. اسی طرح کا ماحول ہے جس طرح شہباز شریف صاحب دیکھتے ہیں, وہ اپنی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس کو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. نواز شریف نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. 3 دفعہ کہ وہ وزیر عوام نے ان کو مرتکب کیا ہے, اور اس کو جس انداز سے نکالا گیا اس سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے. اور نواز شریف کل بھی جس اسٹینڈ پہ کھڑا تھا آج بھی اسی اسٹینڈ پہ کھڑے ہیں. اور نواز شریف کی پوری اس حکومت کو, وزیر اعظم کو, مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے, جو اتحادیہ, اس میں نواز شریف صاحب کی تمام مشاورت اور رہنمائی حاصل ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے اس ایوان کو, اس پارلیمنٹ کو باغدست کیا ہے, اس کے لیے جو بھی توقیر ہوئی اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. تو نواز شریف صاحب کا کوئی زندگی میں سیاسی غلطی, ماضی میں یہ غلطی ضرور تھی جو اعتراف ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو شریف صاحب کے درمیان, باقی جماعتوں کے درمیان ایک دوسرے کے, جس طرح ہم نے ایک دوسرے کے راستے کاٹے, یہ غلطیاں ہوئی. تو وہی غلطیاں تیسری جماعت عمران خان کی شکل میں آ کے اس کو استعمال کیا گیا, اور اس نے اس جمہوریت پہ جو 2000 چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ایک امید, ایک پارلیمنٹ بالادست ہوئی, صوبوں کو خود مختاری ملی, اس کو نقصان پہنچانے کی پوری عمران خان نے کوشش کی. وہ آج کر رہا ہے, آج بھی جیل میں بیٹھ کر وہ یہی چاہ رہا ہے کہ مجھے غیر آئینی طریقے سے اقتدار میں رکھا ہے. میرے خیال میں اگر جس طرح کی سوچ اس وقت شہباز شریف صاحب کی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ نظام بڑا اچھا ہے, تو ماضی میں بھی یہ سوچ اگر ہوتی تو ملک میں ماشاء اللہ بھی نہ لگتے, اور نہ ہی وزیر اعظم کو جیلوں میں جانا پڑتا اور پھانسی کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اس قوم کمٹمنٹ ہے, اور وہ جو دن رات محنت کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک 2 وقت کی روٹی کے لیے عام آدمی کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہے, تب اس طرح کی کسی کمپٹیشن میں نہ پڑا جائے, اس تکرار میں یا تلخیوں میں نہ جائے. ہم مل کر اس ملک کی عوام کی خدمت کریں. عوام جب مضبوط ہوگی تب بھی کوئی دوسری بات ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کی جو وزیر اعظم کی شکل میں جو اس کی کارکردگی کی جو کوشش ہے, انہوں نے ہمیشہ چاہا ہے کہ اداروں کے ساتھ ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتانا کہ اگر آج کا کیبنٹ نظام درست ہے تو پھر 18 کا غلط کیسے ہوگا, اس کو تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں آپ بھی, پیپلز پارٹی بھی؟ دیکھیں, یہ جو 22 اپریل میں جو اپنی نو کانفیڈنس ووٹ کی تھی, اس کی A1 پوائنٹ ہے وہ تھی پاکستان. اگر ہم یہ نہ کرتے, ہماری لیڈرشپ نواز شریف صاحب نے ذاتی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, ناانصافیاں ہوئی, اس کو ایک طرف رکھے ملک کی خاطر انہوں نے کہا کہ پاکستان ہوگا تو ہماری سیاست بھی ہوگی, پاکستان ہوگا تو جمہوریت بھی ہوگی, پاکستان ہوگا تو معیشت بھی ہوگی. تو پاکستان کی خاطر ہم نے PTM کی حکومت لی تھی. اور یہ جو آج ہم اس نظام میں, اگر یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری معیشت آج نہیں سدھی ہوتی. مشکل فیصلے کیے, پاکستان کو مضبوط کیا, تو باقی چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت بہت پڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کا جو ہمارا فیصلہ ہے, ہماری قیادت کا, ہمارے قائد نواز شریف کا یہ فیصلہ ہے, اس اقتدار کو لینا, اس حکومت کو بنانا, اس میں نواز شریف صاحب کے پوری ان کی رہنمائی حاصل ہے. تو اگرچہ پاکستان کے وہ 2/3 میجارٹی رہتی تو نواز شریف صاحب خود بنتے. آج یہ تو انہوں نے کہا تھا الیکشن کے دن کہ عوام مجھے اگر فل مینڈیٹ دے گی تو میں بنوں گا,
تو جتنا مینڈیٹ ملا جس حالات میں ملا تو ہمارے پاس ایک آپشن نہیں تھا. بنا لیتے پی ٹی آئی والوں کو, پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی, ہم مل کے بنائیں, بنا لیتے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. 2 عوام نے فیصلہ کیا تھا. مگر پاکستان کی خاطر اگر یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دل رات کر کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب مل جل کر یہ کام نہ کرتے تو پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوتی. پاکستان جو آج سفارتی دنیا میں پاکستان کا وقار بحال ہوا ہے, جو ہم ایک قوم بن کے جس طرح ہم نے بھارت کو شکست دی ہے, یہ سب تبھی ممکن ہوا ہے جب ہم اداروں اور حکومت کے درمیان ہمآہنگی تھی. یہی 18 میں جب پلوامہ ہوا تھا, اسی میں جو اس وقت کی اس کی عسکری قیادت ہے یا اس کی اس وقت سول قیادت, عمران خان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہمیں حملہ کر دوں. بھائی اگر ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا جائے گا, ہمارے مسجدوں کو شہید کیا جائے گا, ہم پہ پاکستان میں حملہ کیا جائے گا, تو ہم کو ایک قوم یا ایک ہمارا ہم دفاع نہیں کریں گے, تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ جو بھی نظام ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. لاسٹ سر ٹرمپ صاحب کو نوبیل پرائز 30 پرائز کے لیے نامنیٹ کر کے کوئی جلدی نہیں کیا آپ نے, وہ تو ہمارے دوست ممالک پہ حملے کر رہے ہیں امریکنس, اور آپ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری وزیر اعظم کے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب, ہم نے سفارتی محاذ پہ بڑی کامیابی حاصل کی. فیلڈ مارشل صاحب کی اس میں بڑی کوشش ہے. پہلی دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کے کسی صدر نے کشمیر کے حل کے لیے ایک سنجیدہ کوشش بات کی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل جو اگر امریکہ کے جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے تو ان کا نوبل انعام جو ہے اعلان ہے یہ بنتا ہے. بہت شکریہ کہ الداس کوستانی صاحب وفاقی وزیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے مختلف جماعتوں کو نقطہ نظر لینے کی, اور جو خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ موجودہ نظام ایک ہائبرڈ نظام ہے, اور ماضی میں بھی یہ نظام اگر ہوتا اس طرح کا ہو تو شاید پارلیمان اور یہ ملک بہتر انداز میں فنکشن کر رہا ہوتا. باٹم لائن یہی ہے کہ تمام نظام کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظام ہائبرڈ نظام ہی ہے, اور اسی طرح کے نظام اگر ہوگا تو ملک آگے بڑھ پائے گا, ورنہ اگین اس پارلیمان کے لیے اور اس ملک کی حکومتوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. ناظرین, آج کے شو کو اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.